الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کولیگز کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ کل بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے سیشن رکھا تھا، بنیادی طور پہ الیکشن کمپین کے دوران اور پھر الیکشن کے بعد بھی اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو دو لوگ ہمارے راجہ سبیل صاحب اور سردار عامر جمیل صاحب، یہ چونکہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن تھی ان کی، اور ان کے پاس عہدے بھی تھے اور لوگوں کی امیدیں بھی تھیں، تو ہمارا یہ تھا کہ ابھی راجہ سبیل صاحب کی اپائنٹمنٹ کے بعد اور اس سے پہلے بھی، چونکہ جب میں جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کی کیبنٹ میں موسٹ سینئر منسٹر کی حیثیت سے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے صدر کی حیثیت سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ یا جس کانسٹیٹوینسی میں بھی ہم گئے، ہماری جو انٹریکشن تھی، تو میں نے ہمیشہ ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ جو ریاست میں ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہماری ماضی کی حکومتوں نے ہو سکتا ہے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، اور جو اچھے کام ہیں یا بیس کیمپ کی حیثیت سے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے قومی اداروں کے ساتھ مل کے انہوں نے کوئی جدوجہد کی ہوگی، جو اچھے کام کیے میں اس کی ہمیشہ پذیرائی بھی کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں اور اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ لیکن آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی اور ڈیولپمنٹ کی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں شاید اس معیار اور سٹینڈرڈ کے اوپر نہیں ہو سکی جو ہماری ضرورت تھی۔ آزاد کشمیر سے بہت سارا آپ کا جو ٹیلنٹ تھا وہ یہاں سے ڈرین ہوتا گیا، لوگ باہر چلے جاتے، تو چونکہ ٹائم کی اپنی مشکلات ہوتی ہے، میں وقتاً فوقتاً جو دوستوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے، اب یہاں پہ یہ سردار عفنان صاحب ہے، میرا خیال ہے پچھلے 8 مہینے سے یہ پریزنٹیشن مجھے دکھانا چاہ رہے تھے، جو آج ہمیں جو یاسر رفیق صاحب نے دکھائی ہے، یہ 8 مہینے شاید ہو گئی یا زیادہ ہوا ہے، تو یہ تھا۔ سردار فاروق صاحب چونکہ پہلے بھی حکومت کے ساتھ رہے لیکن پیچھے ان کے ساتھ ہماری ایک نشست تھی، یہاں پہ سردار امتیاز شاہین صاحب ہیں، تو میں نے سردار فاروق صاحب نے یہ جو سمانی سے شاردہ تک کا کہا، جو آج سردار قاضی اسرائیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو گریس تک لے جائیں، تو میرا ان کے ساتھ بھی تھا کہ فاروق صاحب کے ساتھ بھی ہم بیٹھ کے، کیونکہ ان کا جو ٹورزم کے حوالے سے اسپیشلی یہ چونکہ پاچیوٹ بیڑی ہمارا جو بیروٹا ہے، تو یہ ساری وہ جگہ چونکہ جن لوگوں نے یہ جگہ دیکھی ہوئی، یہ ہماری ٹاپ ہے، ان کے علاقے سے ہو کے آپ کو مری اور جیلم تک کے علاقے نظر آتے ہیں، اور بڑی خوبصورت بڑے مطلب تھک جنگلات ہیں وہاں پہ۔ تو امتیاز صاحب بتا رہے تھے کہ کل کسی نے 2 درخت کسی کھاتے میں کاٹ دیا تھا، امتیاز صاحب نے بھی چونکہ وہاں پہ حلقے میں یہ ساری چیز، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سٹیج تھی نا، یہ چونکہ لاسٹ میں نیلم میں گیا، اب نیلم کے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو راجہ الیاس صاحب کا اگرچہ انہوں نے ایک اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ لوگوں کے آؤٹ لیٹس اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک چیز کا مجھے احساس ہوا، اور ابھی قاضی صاحب نے توجہ مبذول کروائی ہے، تو میں ایک چیز آپ لوگوں کے اسی پروگرام کی وساطت سے ہماری جو میڈیا ٹیم ہے میں ان کو کہوں گا کہ اگین ایک تو یہ ہے کہ یہ جاری کیا جائے، اور صبح ہمارے جو سٹاف کے لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ آیا ہمارا سرکولر جاری ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اگر ہوا تھا تو اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے۔ لیکن میں میڈیا کی وساطت سے ہمارے تینوں ڈویژن کی ایڈمنسٹریشن سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے لاسٹ یہ فیصلہ کیا تھا کہ کنسٹرکشن دیہات کے اندر ہے یہ شہر کے اندر ہے، اس کے اوپر مکمل پابندی ہم نے لگائی ہے، اور صرف اس میں ہم نے ایگزمپشن یہ دی تھی کہ کسی کو تنگ نہ کیا جائے، کہ اگر 10% کوئی کنسٹرکشن ہو چکی ہے کسی پروجیکٹ کی، اس کو ہم روکیں گے نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی مانیٹرنگ اور سپرویژن ضرور کریں گے۔ بنیادی طور پہ آزاد کشمیر میں بغیر پلاننگ کے یہ جو آپ کا سیوریج اور ڈرینیج کا نظام ہے، اور پھر جو آپ کی انوائرمنٹ اور جو آپ کی سن ڈائریکشن ہے، اس کو بالکل اگنور کر کے یہ جو آج یہ جو مڈ ہاؤسز کا انہوں نے پریزنٹیشن میں ہمیں دکھایا، آپ کی یہ جگہ اس کے حوالے سے ابھی میں نے
اپنا عامر صاحب کو کہا کہ جو ہے نا یہ احمد نذیر صاحب حویلی میں جگہ دیں گے جس میں آپ ایک کمپاؤنڈ بنائیں. اگرچہ ہماری ٹورزم اتھارٹی بننے جا رہی ہے جو ابھی ہم نے اسمبلی سے پاس ہونی ہے، اور اس میں بہت سارے ہمیں NOCs دیکھیں. جب میں پنجاب میں بھی تھا تو ہمارے بزنس کے لیے کوئی 18-19 NOCs چاہیے ہوتے، جس کو میں نے جا کے انیشیٹو لیا، اور جس کو ہم نے کوئی 4-5 رکنی کمیٹی بنائی. پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس وقت اور ہمارے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب سے پرمیشن لے کے، جس میں تھا، ہمارے چیف سیکرٹری تھے وہاں پہ، اور ہمارے 2 کیبنٹ کے ممبر اور تھے. تو یہ ہم نے کمیٹی بنائی اور ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے پرمیشن دی. پھر ہم نے چیف منسٹر صاحب کو اس میں آن بورڈ لیا. ہم نے کہا جی ایک بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کو 18 NOCs جو ہے غیر ضروری طور پہ جب مانگے جاتے ہیں تو اس کی آدھی عمر ان NOCs کے چکر میں بیت جاتی ہے. تو NOCs جو بنیادی طور پہ ضروری ہیں، جس طرح EPA ہوتا ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے حوالے سے اگر آپ کا NOC ہے، چونکہ انوائرمنٹ کے ساتھ ہم پلے کرتے ہیں، نیچر کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں. نیچر کے ساتھ جو کھلواڑ ہے نا، وہ نیچر ریئیکشن دیتی ہے واپس. ابھی آپ ان علاقوں میں آپ دیکھیں کہ ان یوزول بارشوں کا ہونا، جہاں پہ برف ہوتی تھی اس طرح برف کا نہ ہونا، یا اور بہت سارے کلائمیٹل امپیکٹ جو آپ دیکھتے ہیں، تو یہ نیچر کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈسٹرب کیا. جس طرح آپ ہلی ایریے میں دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ہماری ایکسکاویٹر پوک لین مشین لگتی ہے تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ زمین سلائڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بنیادی طور پہ یہ جو ہلی ایریا کا سٹیٹا ہوتا ہے، اس کی اپنی سٹیبلائزیشن کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اس کی نیل یا کیل جو ہے، کیلیں جو ہیں، یہ پتھر اور درخت ہیں، انہوں نے اس کو سٹیبلائز کر کے رکھا ہوا ہے. تو میں کنسٹرکشن کی بات کر رہا تھا کہ کنسٹرکشن پہ مکمل پابندی ہے. ہر علاقے کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا یہ کام ہے کہ اس کو میک شور کرے کہ وہ کنسٹرکشن کسی جگہ پہ نہ ہو. اسپیشلی دریائے نیلم کے حوالے سے کنکریٹ کے جنگل جو میں نے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھے وہاں پہ، اور بہت زیادتی تھی. اور جو ہے کہ ہم دریائے نیلم میں یہ سیوریج اور ڈرینیج ڈال رہے ہیں. دنیا میں جہاں پہ آپ کی نہریں ہوتی ہیں، دریا ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں، ان ٹریٹڈ واٹر کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا ان ٹریٹڈ واٹر ہو، سیوریج سے متعلق ہو یا آپ کا کچن سے جانے والا جو پانی ہے جس کے اندر آپ کا سرف اور سوپ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، یہ پانی دنیا میں کئی جگہوں پہ پانی دوبارہ ری یوز کیے جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام میں یہ جو انسیکٹس کا ہونا، ارتھ کے اندر بہت ساری انسانی لائف کے لیے، آپ کی حیات کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے بعض چیزیں میٹر کرتی ہیں. لیکن جس پانی کے اندر سوپ کا کانٹینٹ شامل ہو گیا تو اس میں یہ چیزیں سروائیو نہیں کر سکتی. اس لیے کچن کا پانی بھی اگر ہوگا، کسی کچن کا، وہ ڈومیسٹک کچن ہو یا انڈسٹریل کچن ہو، کمرشل کچن ہو سکتا ہے، یعنی کسی ہوٹل کا ہو سکتا ہے، موٹل کا ہو سکتا ہے، وہ پانی اس زمین میں اگر جا رہا ہو جہاں پہ آپ نے سبزی لگانی ہے یا آپ نے کوئی ایسی چیز کرنی ہے تو وہ اس میں نہیں ہوگا. اب یہ جو ڈٹرجنٹ بنتے ہیں اور یہ ساری چیزیں، اس کے اوپر میں کبھی آپ کے ساتھ بات کروں گا. پنجاب میں نے ایک ڈرائیو شروع کی، الحمدللہ. ہماری جو سٹرس میں اسپیشلی لیمن جو ہے، یہ چونکہ امپورٹ کرتے ہیں ہم، زیادہ سے زیادہ چائنا سے آتا ہے. تو لیمن کے حوالے سے پنجاب میں 3 سے 4 سال کا ایڈوانس آج بھی ذمہ دار کو مل جاتا ہے. جب یہ میرے نالج میں یہ چیز آئی تو میں نے اس کی ایک ڈرائیو کی. میں نے کہا کہ فارمر ہمارا چونکہ ہمیشہ ایک وکٹم طبقے میں ہی ہوتا ہے، اس کو فصلیں لے لی جاتی ہیں لیکن اس کو پیسے نہیں ملتے. تو چونکہ ڈٹرجنٹ بنانے والوں کو اس کی فوراً ضرورت ہوتی ہے لیمن کی، تو میں نے کہا جی کہ آپ لوگ لیمن کی کاشت کریں تاکہ آپ کو اپنے محنت آنے کا وصولی ہو سکے. میں ویسے آپ سے یہ گزارش کروں کہ پنجاب ہمارا جو ہے اس کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم پورے ساؤتھ ایشیا کی فوڈ باسکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں اوور لک کرتے ہیں. یہ جو وائٹ چنا ہے جو ہم صبح شام کسی نہ کسی صورت میں ہماری خوراک کا حصہ ہوتا ہے،
اور اس چنے کے اندر آپ کی غذائیت کے اعتبار سے، چونکہ ٹائم کا ایشو ہوتا ہے ورنہ اس کے اوپر ہم بات کریں، وائٹ چنا ہم 150 ارب کا ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان میں جہاں پہ سنگلاخ پہاڑ ہیں اور بڑے مصائب ہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے کچھ ایسی چیزیں ہی آتی ہیں جو ہمارے یہاں پروہیبیٹڈ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایکچوئل ہم کنزیوم کرتے ہیں 250 ارب کا چنا ایئرلی، اور اس میں تقریباً 150 ارب کا ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب یہاں پہ جب ہم آزاد کشمیر کی بات کر رہے تھے، جس کی ابھی سردار فاروق صاحب نے بات کی، سیلف سسٹینیبلٹی، اور جو آپ کی اکانومی تھی، یہاں پہ آپ کی سبزیاں تھیں یا آپ کی فصلیں دوسری تھی، مکئی تھی، ویٹ تھی۔ اب دیکھیں جو اچھی بات ہے آج جو سردار تنویر سرور صاحب انہوں نے کہا کہ اور بھی ہمارے کولیگز جو فروٹ کے حوالے سے، کہ فروٹ ٹری کی پلانٹیشن، فروٹ کے حوالے سے جو آپ کا والنٹ ہے، یہ یہاں لیپا میں جب لاسٹ گیا تو مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ اخروٹ کے درخت، اور اخروٹ میرا اپنا جو گاؤں ہے یہ ان چند علاقوں میں سر فہرست ہوتا تھا جن میں اخروٹ بہت ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ لیپا میں نے جو اخروٹ دیکھا، اسپیشلی وہ جو وائٹ گری والا اخروٹ ہے۔ دوسری جو چیز ہمیں دیودار کا جو شہد تھا، اس کی جو فریگنس ہے، شاید اس وقت دنیا میں یمن، ترکی، مطلب بڑے پروڈیوسنگ ملکوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ترکی میں آپ کو میں بتاؤں کہ جس طرح ہمارے یہاں پہ خوشاب کے علاقے میں اگر آپ جائیں، چکوال سے نیچے اتریں آپ، تو اس میں جس طرح آپ کو یہ جو ہمارا پنک سالٹ ہے، یہ پنک سالٹ کی اب آپ بات کرتے تو دنیا میں اس وقت اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے، ہمارے یہاں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم یہ امرود حالانکہ ہمارے ملک میں 2 فصلیں ہوتی ہیں، امرود اور کیلے کے، اس میں انڈیا بیچتے ہیں، اور انڈیا اس کو گرائنڈ کر کے ویسٹرن ورلڈ کو ڈالروں میں بیچ رہا ہے۔ تو پنک سالٹ کے جس طرح آپ کو وہاں پہ رائٹ لیفٹ پہاڑ نظر آئیں گے جو ٹرالیوں پہ آتے ہیں ان لوڈ، ترکی میں شہد ایسے ہے۔ آزاد کشمیر میں شہد کا اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ جو آپ کا کیکر ہے، اس کیکر کے اندر جو نیکٹر ہے وہ شہد کی مکھی کے لیے، چونکہ شہد کی مکھی کو 4000 کلومیٹر کا ٹریول کرنا پڑتا ہے ایک پاؤ شہد بنانے کے لیے۔ تو اگر اس کی خوراک نزدیک ہوگی تو یعنی ہم نے اس کا ڈیسٹینیشن لیمیٹڈ کر دیا، اس کو بہت پروگرس، اس کی پرفارمنس بڑھ گئی۔ تو میں باقی چیزوں پہ نہیں جا رہا، جس طرح میں نے ابھی کہا کہ دیودار آپ کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ایسا نیکٹر موجود ہے جس کو شہد کی مکھی کے لیے اس کو آپ آسانی فراہم کر دیتے ہیں۔ لیکن کیکر آپ کا پتہ ہے کہ یہاں تقریباً اینڈ مارچ اور اپریل کے سیزن میں جو کیکر کے اوپر جو بھور آتا ہے اور جو فلاور ہے، اس میں اگرچہ سم ٹائم یہ چونکہ مارچ اپریل میں آپ کی جو بارشیں ہوتی ہیں یہ ان یوزول بھی ہوتی ہیں، اس میں اگرچہ امپیکٹ آتا ہے مکھی کے اوپر، وہ اس میں چونکہ وہ اس کو زیادہ خود استعمال کر لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود راولہ کوٹ کے ایریے میں جو ہمارا آگے دمنی ایئرپورٹ کا ایریا، اس میں کچھ این جی اوز نے کام کیا، وہ 500 یا 1000 باکس لوگوں کو دیے۔ میری کوئی انٹریکشن ہوئی شاید کے محکمے والوں کے ساتھ، جو انہوں نے مجھے رزلٹ بتائے تھے۔ لیکن آپ کم از کم اپنے ملک کی جو ضروریات ہیں، چونکہ فلائی کے اوپر آتا ہے، سٹرس میں مطلب شہد کی مقدار جہاں پہ سٹرس ہے، لیکن موسم کے اعتبار سے آزاد کشمیر میں جہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے، وہاں سے اگر مکھیوں کو ہم ان کانڈی کے علاقوں میں شفٹ کریں، جہاں پہ یہ جو آلیو کی ہم بات کر رہے تھے، آپ کا یہ جتنے کانڈی کے ایریاز ہیں، اس میں مینگو، آلیو کا بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ فروٹس کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں آگے جا کے دیکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا پلپ نہیں ہے یہاں پہ، یعنی اس کا جوس نہیں بن سکتا، کیونکہ فروٹ جب تیار ہوتا ہے یا تو آپ کے پاس کولڈ سٹوریج ہو یا آپ اس کا پلپ بنا سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی یہاں کی خوبانی ہے، اگر اس کا پلپ بنا ہوا ہو تو دنیا آپ سے ڈالروں میں خریدنے کو تیار ہو۔ اس وقت جو آج کے حوالے سے، چونکہ میں کوئی اس تقریر کے حوالے سے کوئی آپ کو
اکیڈمک اس میں نہیں لینا چاہتا، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ ہم کوئی عملی طور پہ، چونکہ شاعر مشرق نے بھی کہا تھا تو ہمیں بھی میرا خیال ہے اسی پہ عمل پیرا ہونا چاہیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو بنیادی طور پہ اب عمل ہونا چاہیے۔ بیانات تو آپ 70-75 سالوں سے سن ہی رہے۔ میں چونکہ یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ادارے یہاں پہ نان فنکشنل تھے، آپ کی پلاننگ کے حوالے سے بہت مسائل سے ہم دوچار ہو رہے ہیں۔ سیفٹی سٹینڈرڈز بنیادی طور پر نہ ہونے کے برابر ہے اور کسی کو احساس بھی نہیں ہے لائف کے حوالے سے۔ اربنائزیشن انشاءاللہ آپ کی ہم 300 سال کو بنیاد رکھ کے اربنائزیشن پلان کریں گے، تمام آپ کے شہر پراپر پلان ہوں گے۔ ہم یہاں پہ انشاءاللہ ایسی بنیاد رکھیں گے کہ نیچر کے ساتھ پلے نہیں ہو سکے گا۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ کے ساتھ یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ کسی 1000 مائل کا اگر سفر ہو، تو آپ کو بھی پتہ ہے، میں کوئی نئی چیز آپ کو بتانے نہیں جا رہا کہ 1000 مائل کا سفر کے لیے بھی ایک پہلا قدم ہوتا ہے، اور وہ پہلا قدم آج اگرچہ ہمارا پونچھ، ہمارے یہاں مظفر آباد اور سوچ کے حوالے سے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ اتھارٹی بھی بننے جا رہی ہے، لیکن یہ تھا کہ آپ میں سے ہر ضلع سے، تحصیل سے لوگوں کو تیار کریں کہ جو سیلف ریلائنس کے تحت کہ ایک بندہ آگے آتا ہے وہ 8 لوگوں کو کم از کم جاب دے یا 20 لوگوں کو جاب دے۔ اس کے لیے کنسورشیم بنا کے ہم میگا پروجیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو مالی معاونت بھی فراہم کرنے کو ہم تیار ہیں، ہم آپ کو کنسیشن بنوا کے بھی دینے کو تیار ہیں۔ جہاں پہ گورنمنٹ کہیں لینڈ لاجسٹک کی ایکسٹینشن کی ضرورت ہوگی وہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ آزاد کشمیر میں سوشلی ہم اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں والنٹیئرز کے طور پہ، دنیا میں ہر سوسائٹی ایکٹیو ہوتی ہے، سوسائٹی اس پہ کھڑی ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، لڑتی ہے، وہ کہتی ہے یہ کیوں کر رہے ہیں آپ ویسٹرن ورلڈ میں۔ ہم ابھی فارسٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں آدمی اپنے سین میں لگائے ہوا درخت نہیں کاٹ سکتے، لوگ کاٹنے نہیں دیتے، وہ زنجیریں باندھ کے اس کے وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں۔ وہ زنجیریں تب کھلیں گی جب ان کو ایشور کروایا جائے گا کہ یہ درخت نہیں کاٹا جائے گا۔ ہمارے علاقوں میں فروٹ ٹریز جو پرانے آپ کے تھے، جو میں بات کر رہا ہوں، جو ناشپاتیاں تھیں، جو سیب تھے، جو آلو بخارے تھے اور جو آلوچے تھے، وہ کدھر گئے؟ اب یہ سارے کاٹ کے ہم نے بالن کے طور پہ استعمال کر۔ ان چیزوں کے لیے سوشلی دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے نا کہ ہم ہر وقت یہ کہیں کہ جی ڈپٹی کمشنر نہیں کام کرنا ہے یا کمشنر نہیں کام کرنا ہے۔ بھائی لوگ ہم نے کیا کرنا ہے ایز اے سوسائٹی، ہم کب سمجھدار ہوں گے؟ کل میں اپنے دوستوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ یوگنڈا نے آج سے 30 سال پہلے ٹریفک پولیس ختم کر دی، اور ٹریفک پولیس جب ختم کر دی تو یوگنڈا کے پریزیڈنٹ نے نیشنل ٹی وی پہ آ کے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو اتنا میچور انف ہونا چاہیے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ نے رائٹ مڑنا ہے کہ لیفٹ مڑنا ہے۔ آپ کو ٹریفک پولیس والا کیوں بتائے کہ تم رائٹ موڑو، اب تمہاری باری ہے؟ تو اگر یوگنڈا جیسے ملک میں افریقن ریجن کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا صائب فیصلہ تھا۔ تو یہاں پہ بھی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو ہمارا رول ہے، ہم کوئی اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلکہ ہم اپنی ذمہ داریوں زیادہ لینا چاہ رہے ہیں۔ میں ایک مظفر آباد شہر کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن آگے اگر آپ چل کے دیکھیں تو دوسرے شہروں میں ہمارے پاس کیا ہے۔ راولا کوٹ میں آپ کے پاس کوئی ایسا سوینئر ہے جس کو آپ لے جا سکیں گے؟ میرپور میں ہے آپ کے پاس، کوٹلی میں ہے آپ کے پاس۔ ابھی میں پرانی یہ کتاب پڑھ رہا تھا، یہ جو کوٹلی کا سیوریج جو ڈرینیج ہے، یہ میرا خیال ہے اس وقت تک نہ چونکہ آزاد کشمیر کے اندر احتساب ہے، نہ یہاں کوئی کرپشن کو پوچھنے والا ہے، اور جو کرپشن کی بات کریں تو در و دیوار ایسے لرزتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوٹلی کے سیوریج اور ڈرینیج کی کتنی دفعہ اسکیمیں وہی ٹینڈر ہوئے، لیکن پائپ ایک نے نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا۔ اس وقت بھی مظفر آباد میں یہ جو دریائے جہلم ہے، اس میں بنیادی طور پہ آپ کا سارا سیوریج جا رہا ہے، اور یہی دریا جو ہے آپ کے لیے، آپ کی حیات کے لیے پانی جو ہے یہ دیتا ہے، اور یہ دریا آپ کے ملک کے لیے، آپ کی ریاست کے لیے کتنے اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم اس دریا کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟
اس کے ساتھ جو ہم کنسٹرکشنیں کر رہے ہیں. اب جبار صاحب پتہ نہیں آپ لوگ والنٹیئر کے طور پہ سامنے آئے کہ نہیں, چونکہ ہماری مظفر آباد میں ہم نے ایک ڈرائیو شروع کی ہے اور تمام شہروں میں. یہ اب آپ لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے آپ لوگ یوتھ ہیں, آپ لوگوں نے کرنا ہے. عامر جمیل صاحب راولہ کوٹ اوپر توجہ کرو, یہ جو آپ کو پنڈی نکلنے کی جلدی ہے, ایسا وزیر اعظم آپ لوگوں کو ملے گا نہیں. لوگ کاغذی کارروائیاں کرتے ہیں. میں دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ بیٹھ کے جو چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی فائدہ اور آپ یاد کریں تاریخ میں کہ جی کوئی بندہ آیا تھا کہ یہ دیواروں پہ ہم کیوں لکھتے, کیوں پوسٹر لگاتے, یہ ہمارے شہر ہیں. اور جو بے ڈھنگی چیز ہے یہ جو ہمارے مظفر آباد میں خیر ہم نے تہیہ کیا, ہماری جو مظفر آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے جو یہاں پہ کمشنر صاحب ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کو اتنا خوبصورت بنایا جائے, اس میں واک ویز ہوں. آپ دیکھیں مظفر آباد میں آپ کو کوئی فروٹ ٹری ملتے ہیں؟ اس شہر میں کتنے خوبصورت مطلب درخت ہوں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف فروٹ ٹری لگائے جائیں, دوسرے درخت باہر لگائیں. شہر کے اندر صرف پھلدار درخت, لیکن شہر میں کوئی جلی ہوئی چادریں ہمیں ملتی ہیں نا. ہم نے نظر وٹو ٹائپ کام, آپ یہ دیکھیں نا کہ کچھ چیزیں تہذیبیں ہم اچھی خاصی خوبصورت بلڈنگ بنا کے نا تو ہم کپڑے دھو کے اس کے باہر بالکنی میں لگا دیتے. باہر کے ملکوں میں بلدیہ اور کارپوریشن آپ کو یہ کرنے ہی نہیں دیتی, پینلٹی کرتی ہے, جرمانہ کرتی ہے. قدرتی چشموں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کا یہ جو سیشن تھا کہ برین اسٹارمنگ کے حوالے سے, لیکن آپ اپنے ہر ضلع سے بندے سلیکٹ کریں کہ جو فوری طور پہ ہم یہ کہیں جی چلے 10 لوگوں نے تو کام شروع کیا, وہ 8 لوگوں کو آپ کے کام دے رہا ہے. اس میں آپ اے جے کے آر ایس پی والے جو کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں فوری طور پہ آپ لوگوں کی مالی معاونت کرنے کو تیار ہوں, آپ لوگ کام کریں. لیکن یہ مالی معاونت وہ نہیں ہوگی جو گیلانی صاحب آپ جو کہہ رہے تھے کہ وہ لاہور سے چکر لگا کے آتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پیسہ اس کو ملے گا جو آگے لگائے گا اور ہمیں فیزیبلٹی دے گا. فیزیبلٹی ہمیں سبمٹ کرے گا کہ جی میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, اس کی مانیٹرنگ ہوگی. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ دیکھیں نان کولیٹرل, لیکن وہ جو اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں 30 لاکھ کی, میں مثال دے رہا ہوں, کہتا ہے جی میں 30 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے 15 ہم دیتے ہیں, وہ 15 اپنے لگائے, وہ کام سٹارٹ کریں. ہم اس کی ہر طرح کی معاونت کرنے کو تیار ہیں, لیکن وہ کام کرنے والا تو بنے, آگے بھی لوگوں کے لیے روزگار کا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ایک لیول پہ یہ آپ نے لوگوں کو اس طرف ڈرائیو کرنا ہے, لوگوں کو لائیں اس طرف کہ جی آپ آئیں. مطلب دیکھیں نا سیاست کا ایک سیزن ہوتا ہے, الیکشن ہوتا ہے 5 سال بعد. ہم پورے 5 سال بازار میں جا کے گھر سے کھا کے نئے کپڑے پہن کے پورا دن سیاست کر کے شام کو گھر آتے, اس کا ہمیں کو فائدہ ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ کمانے والے کتنے اور کھانے والے کتنے. آپ کے آزاد کشمیر کی اکانومی کے سٹرکچر میں ایک تو بات ایسی بھی ہے کہ ایک کمانے والا ہے اور 10 کھانے والے. یہ 10 وہ ہیں جو ڈائریکٹ ڈیپینڈنٹ ہیں اس گھر میں, اور ساتھ اگر چاچے تائے کزن وزن والا سسٹم بھی کریں تو وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھیجے, وہ کچھ دے. یہ سسٹم ہمیں میرا خیال ہے کہ اس کو ڈسکریج کریں کہ جی آپ لوگوں کو کہیں کہ یار آپ کیوں ٹائم دیکھیں نا, زندگی میں محنت کرنے کا ایک ٹائم ہے. قدرت کے نظام کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ویسے تو جو میڈیکل یہ کہتی ہے کہ 33 ایئرس کے بعد آپ کی جو باڈی ہے میڈیکلی اس میں شکست اور ایک شروع ہوتا ہے, یعنی انحطاط کا شکار ہوتی ہے, پیچھے کی طرف آتی ہے, ویک ہوتی ہے. میں تھوڑا سا مارجن دیتا ہوں کہ 40-42 تک ہوتی ہوگی, میں مارجن دیتا ہوں اپنی لیونگ سٹینڈرڈ کے حوالے سے. پہاڑوں کے رہنے والے تھوڑے سخت جان ہوتے ہیں. آپ نے یہ خون بدوش دیکھے لوگ جو بنیادی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو خون بدوش لوگوں کو بڑے سے بڑا کٹ لگ جائے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, خود ٹھیک ہوتے. یعنی ان کی باڈی کے اندر امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ان کو یہ چھوٹی موٹی چیز. جو راجہ الیاس صاحب آپ نے ایک وہ بھیڑوں کے حوالے سے بات کی کہ جو آپ کی جو اسپیشیز ہے جو تقریباً نایاب ہو گئی ہے, یہ ہوتی جا رہی ہے, تو میں آپ کے اس بات کے حوالے سے بھی متعلقہ آپ نے ہمارے ایک ڈی جی ہیں, آپ نے ان کی تعریف کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی پبلک سرونٹ اچھا کام کرتا ہے اس کی تعریف بنتی ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. میں محکمے کو یہ تاکید کرنا چاہوں گا کہ جو اس طرح کی نایاب ہماری
کوئی بھی اسپیشیز ہے، وہ خواہ آپ کی یہ بیڑے ہیں یا کوئی بھی اور بھی ایسی چیز ہے، اس کو جہاں پہ نایاب ہوتی جا رہی ہے اس کے لیے ہمیں آئسولیٹ کر کے ان کی بریڈنگ کے انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے، اور وہ جب بڑی تعداد میں ہو جائیں تو پھر اس کو دوبارہ اس سسٹم کے اندر لایا جائے، خواہ ہم نے ان کو فارسٹ میں رکھنا ہے، ہم نے ان کو اپنی سوسائٹی کے اندر پالنا ہے اگر وہ پالتو ایلیمنٹ ہیں، جانور ہیں، لیکن یہ کہ اس چیز کے اوپر کام ہونا چاہیے، اور وائلڈ لائف کو اسپیشلی چونکہ ہم نے سفاری پارک اور یہ ساری چیزیں کرنی ہیں فارسٹ میں، ہم جو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی جگہ پہ اگر جنگلات کے حوالے سے جان بوجھ کے ناسمجھی میں لا علمی میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو بھی ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے۔ فروٹ ٹریز تو ہیں ہی ہیں، لیکن آپ کی نیچر کے لیے آپ یقین جانیں کہ اگر آپ کے درخت ختم ہو جائیں نا تو یہ سارے کے سارے پہاڑ اور یہ بلڈنگیں ریزہ ریزہ ہو کے ریت بن جائیں، لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ درخت کیا رول ادا کرتے ہیں انسان کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے اگر ہمارا یہ سیشن ہوا ہے تو ہم کو لمبے اس میں نہ جائیں اگلے 8-10 دن میں، چونکہ اب یہ آپ کے لوگ آ چکے ہیں، باقی کچھ لوگوں کو ہم نے لگانا ہے، لیکن بنیادی طور پہ آپ لوگ ہمارے پاس کچھ سالٹ کہیں جی جیلم ویلی میں فلاں نے کرنا ہے، آٹیاں بالا میں اس نے کرنا ہے، لیپا میں کرنا ہے، کوٹلی میں کرنا ہے، نکیال میں کرنا ہے، راولا کوٹ میں کرنا ہے۔ یہ جو آپ کی بنجوسا جھیل تھی اس کا ہم نے مین میڈ ایلیمنٹ ڈالا تھا، پتہ نہیں کام شروع ہوا کہ اس کو 2-3 کلومیٹر تک لے جاتے ہیں، اور اس میں پراپر بوٹنگ کا، چونکہ ابھی وہ پانی بھی آپ دیکھیں اسمیلی ہو رہا ہے، تو اس میں بوٹس آپ کے واٹر سپورٹس کا ایلیمنٹ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو دوسری آج آپ لوگوں نے واٹر فالز دکھائی ہیں اس میں بھی جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ کوئی انویسٹمنٹ سے لوگوں کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ہماری 2 واٹر فال ادھر ہیں جو ہم نے آرکیٹیکٹ بھیجے تھے، تو ان واٹر فالز کے حوالے سے ہمیں فوری طور پہ ان کے نزدیک جو آپ کے چونکہ جو اس دن ہم نے جاتے ہوئے دیکھی تھی جب ہم ہٹیاں جا رہے تھے، چناری جب جا رہے تھے تو وہاں پہ کتنے لوگ تھے، میرا 200-300 لوگ تھے، اور وہاں پہ چپس کا ایک کھوکھا تک نہیں ہے، لیکن جو ٹورسٹ ہیں وہ آ رہے اب واٹر فالز کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی چونکہ ہمارے ساتھ مطلب ہمارے وزراء کرام بھی تھے، انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر رکا ہے، لوگوں کو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوئی، بڑے لوگوں نے، کئی لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ سیلفیاں بنائی، لیکن اب ہم دیکھ یہ رہے تھے کہ وہاں پہ چپس کی اگر ایک پیکٹ کسی کو نہیں مل رہا تو ٹورسٹ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، خواہ وہ ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے یا باہر سے۔ پھر اسی طرح سے جو آپ کی جو سب سے بڑا چیلنج ہے، دیکھیں اس وقت جن جگہوں پہ آپ کے اگر پراپر جگہ نہیں بنی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹینٹ ویلیجز شروع کریں۔ ریسٹ روم اور ٹوائلٹس یہ بڑے بنیادی ہیں، اس کے حوالے سے کچھ کمپنیوں اور اداروں نے میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اسپیشلی جب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ روحانی توجہ کرنی چاہیے، تو اس روحانی توجہ سے مراد میری اس وقت جب میں آپ سے کہہ رہا ہوتا تو کوئی تصوف والی نہیں ہوتی، یعنی اس کو آپ خود سوچیں اور سمجھیں، چونکہ لوگ جس طرح آ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں، اور جو ٹرینڈ ہے، چونکہ جس طرح میں نے ابھی آپ کے ساتھ چند چیزیں اسٹیٹسٹکس شیئر کی کہ ٹورسٹ کتنا آ رہا ہے، ہمارے پاس فگر ہے، چونکہ ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس فگر ہے، اور میں نے کہا کہ جو شہر سے کہا تھا یہ جو واک تھرو ہے، اب ہم فردر اس کو ایئر انٹرنس کو پراپرلی ہم ڈیزائن کر رہے ہیں کہ جو آپ کا کوالے میں انٹرنس ہے، پتن میں ہے، کسی جگہ پہ اولاڑ کسی جگہ پہ بھی آپ جائیں گے نا، اس میں یہ ہے کہ آپ کی پراپر گیٹ ہوگا، اس کے ساتھ ٹول بھی ہوگا، یہ بلکہ آپ کو سوسائٹی کے اندر دیکھیں آپ سڑکیں بنا رہے ہیں، آپ ان کو مینٹین بھی کر رہے ہیں، لیکن ٹول نہیں لیا جا رہا۔ دنیا میں کہاں پہ یہ ہوتا ہے؟ میں نے ابھی بات کی، ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں یہ زیادہ ہو جائے گا، میں نے کہا دیکھیں مظفر آباد شہر ہے، وہاں خواتین کے چلنے کی جگہ ہے، فٹ پاتھ ہے 2 فٹ کا، اس کے اوپر موٹر سائیکل بھی کھڑا ہے، آدھا اس آلٹو والے کا منہ بھی اس کے اوپر ہے، اندر جو ویلڈر ہے اس ویلڈر نے آدھے سریے باہر لا کے رکھے ہوئے، لوگ کدھر جائیں؟ اب بنیادی طور پہ اس شہر میں نے کہا کہ بندہ صبح کام کے لیے نکلتا ہے، زیادہ تر تو سرکاری نوکریاں ہیں اور کون سا پرائیویٹ، وہ کیا کرتا ہے، صبح گیا پھر شام کو آیا 2 دفعہ، اور ایک دفعہ شہر میں ہم اس کو ایک مارجن دیتے کہ میں سے سودا سلف لینے بازار چلا گیا، 3 دفعہ فری میں ہو گیا نا، اگر 4تھی دفعہ آئی شہر میں تو اس کو ٹول نہیں دینا چاہیے۔ مطلب دنیا میں یہ مجھے بتائیں کہ ہم جب شہروں کے اندر ایسی رش کریٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کنجیشن،
دیکھیں تیسری دفعہ کا آپ نے اس کو ایک مارجن دے دیا کہ وہ فیملی کے ساتھ اس نے کہا میں رزاق صاحب بیٹھے کہ جی مدینہ مارکیٹ سے ہو کے آتے. کیوں رزاق بھائی؟ مدینہ مارکیٹ کے لیے ایک دفعہ ہم اس کو فری جانے دیتے, لیکن چوتھی دفعہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شہر کے لیے نیوسنس ہے, وہ کوئی کسی چکر میں. نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں ٹیکس کی, کہ ہم اس کی ونڈ اسکرین کے اوپر ایک سٹیکر لگائیں کہ وہ سکین ہو جائے, اس کو ہم, اور وہ سٹیکر جو ہے وہ ہم پیٹرول پمپ سے بھی مل جائے. لیکن اگر مدینہ مارکیٹ میں ایسے رش کریٹ کرنے کے لیے کہ جی یہاں پہ میں جا کے گھوموں, تو میں سمجھتا ہوں زیادتی. ایک دفعہ کا مارجن ہم دیتے, 2 ہم نے دیے. کہنے کا مقصد یہ کہ میں بھائی اس میں ٹیکس نہیں لگا رہا, میں آپ کی تھاٹ کے لیے کہ آپ آگے لوگوں تک یہ بات پہنچیں کہ جو یہ آئیڈیاز ہیں کہ جی مظفر آباد میں ٹیکس لگ رہا ہے. لیکن اگر لگ بھی جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ شہر کا بنے گا کیا اگر آپ صرف پورا دن پھرتے رہیں. اچھا, پھر یہ جو آپ کے رکشے اور موٹر سائیکل والے, ان کے لیے پارکنگ کے لیے اگر آپ ریسپیکٹیبل جگہ بنائیں گے تو وہ خوشی سے وہاں پہ کھڑے کر کے نا اس ایریے کے اندر کہ میرا موٹر سائیکل سیف ہے, میرا رکشہ سیف ہے, وہ آپ کے اس میں آئے گا. لیکن آپ جگہ نہیں دے رہے اس کو, وہ دکان کے آگے ہی کھڑی کرے گا. جب دکان کے آگے کھڑی کرے گا تو بندہ فیملی کدھر سے گزرے گی. دیکھیں دنیا میں یہ جو ان ایون چیزیں ہو جائیں اس سے بد تہذیبی پیدا ہوتی ہے. بد تہذیبی ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اچھا خاصا مزز آدمی ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھی آپ کی تکرار ہو جاتی ہے. کیوں کہ آپ نے ماحول ہی ایسا چڑچڑا پن کیا, وہ اس کے اندر اچھا ہی رکھتے ہی نہیں. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. اندر دیکھیں وہ پانی کی ٹنکیاں بیچ رہا ہے, آدھی اس نے چھت پہ رکھی ہوئی ہیں, آدھی اس نے سڑک پہ رکھی ہوئی ہیں. بھائی اس طرح کے ماحول نہیں ہوتا اس میں. یہ جو کسی کے بھی رائٹس ہوتے ہیں, میرے صرف دکاندار کے رائٹس نہیں ہوتے, یا صرف پیدل چلنے والے کے نہیں ہوتے, یعنی حدود اور قیود ہوتی ہے. کسی کے رائٹس ہوتے ہیں, کسی کے فرائض ہوتے ہیں, کسی کے فرائض ہوتے ہیں, دوسرے کے رائٹس بنتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو, اور یہ آپ کے ساتھ یہ بیٹھ کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا اس اپنائیت کے ساتھ, اور آپ کے لیول پہ کہ وزیر اعظم بننے کے بعد آدمی کو اوپر کی مخلوق نہیں بن جاتا. یعنی میں کل بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہوں, اور آگے آنے والے کل بھی وہی ہوں گا. اگر میرے یہ جو دل کے جذبات تھے میں کچھ نہیں کر سکتا, اور اس دور میں بھی آپ لوگ اگر بینیفٹ نہیں لے سکتے. ہم یہاں سیل بنانے جا رہے ہیں. ایک تو میں نے کل یہ کہا پرنسپل سیکرٹری صاحب کو کہ ہر ضلع کے اندر ڈویژن میں ہماری انتظامیہ رکھے, لیکن پرائم منسٹر آفس میں کمپلینٹ سیل ہم بنا رہے ہیں جو 24 آور آپریشنل رہے گا, اور اس کی کال ریکارڈ بھی ہوگی, کمپیوٹر اس کو ریکارڈ کرے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے باقی چیزیں جاری کی ہیں, یعنی کرپشن اگر اس سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے, اس کا ویسے کام روکا ہوا ہے, ویسے اس کو تنگ کر رہا ہے, یا کوئی کسی کو کہیں بلیک میل کر رہا ہے, ریکارڈ ہے, الٹا لٹکا دیں گے ہم. میرا قانون اپنا رستہ جانتا ہے, اپنی رٹ بھی گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ہم نے کیسی. کسی کو کوئی بدماشی کرنے کا حق نہیں ہے, کسی کو کوئی پیسے کھانے کا حق نہیں ہے. جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو ملے گا. لیکن آپ کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ پبلک سرونٹ کے دفتر میں داخل ہو کے تو اس کو کہیں چل تو کرسی سے ہٹ. دیکھیں ہر جگہ پہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. وہ آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کام نہیں کرتے, آپ ہمیں بتائیں, ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ سیٹ پہ کیوں ہے. لیکن حدود اور قیود کے اندر آئین اور قانون نے تمام چیزیں بڑی کلیئرلی ڈسکرائب کی ہوئی. ہم یہ نہیں ہے کہ صرف ہنسیں گے اور صرف آپ کے ساتھ لطیفہ گوئی کے لیے اور یہ اس کے لیے سیشن, بلکہ میں اس لیے یہ جو میں بات چیت کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, یہ میرے دل کی آواز ہے کہ آپ کام کی طرف آئیں, اور میں آپ کی ہر طرح کی معاونت کرنے کو تیار ہوں, آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. آپ آزاد کشمیر کے اندر ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ آپ کو باہر نہ جانا پڑے. میں پچھلے دنوں بلوچستان گیا, ہمارے بہت سارے لوگ وہاں سرکاری ملازمتیں کر رہے ہیں, اور مجھے یہ چیز جان کے خوشی ہوئی ہے. آپ لوگ بھی اپنا کلچر چینج کریں کہ 800 آدمی آزاد کشمیر کا بلوچستان کی پولیس میں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں بھی اپنا دل بڑا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس 10 بلوچی آ جائیں تو آپ قبول کریں گے؟ ہم کیوں تنگ نظر ہیں, ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو, اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ایس پی اور ایس ایس پی رینک تک ہیں آپ کے لوگ, اور ہمیں ملے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر 800 آدمی
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تنگ نظر ہیں. پچھلے کسی وجہ سے کوئی 5-4 ڈرائیور بھرتی ہو رہے تھے جی، ریاستی غیر ریاستی، یہ ایک محاذ علیحدہ ہم نے کھڑا کیا ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں نقصان دیتی ہے اوور آل میں. میں اگلی بات جو آپ کو بتاؤں، یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے دفتر میں 51 آزاد کشمیر کے لوگ کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ پورا گروپ گیا تھا، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ فوٹو بنائے، اور ان کا جو کیئر ٹیکر ہے، مطلب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ اس کا جو کیئر ٹیکر ہے وہ گلگتی ہے، اور جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اس کا جو کیئر ٹیکر ہے وہ کشمیری ہے. جسٹ امیجن کہ وہ اس کے اوپر ان کی ڈپینڈنسی. وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو بلایا، انہوں نے کہا جی ساری دیکھ بھال کرنے والا بندہ بھی کشمیری ہے. اور جب ہمارے لوگوں نے جہاں پہ آزاد یہ جو ریفیوجیز کے حوالے سے ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں چودھری ریاض صاحب، چونکہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، وہ عمرے پہ تھے، تو انہوں نے کسی جگہ پہ بجلی کی بات کی، کسی جگہ پہ سیوریج کی، تو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سمپل کہا کہ کشمیر ہمارا دل ہے. آپ کوئی چیز مجھے نہ کہیں، آپ جو کہیں گے ہوگا، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان ہمارا انتہائی غریب صوبہ ہے. پنجاب میں تو آپ لاکھوں کی تعداد میں رہ رہے ہیں، بزنسز کر رہے ہیں، آپ انڈسٹری چلا رہے ہیں. کبھی کسی نے کہا آپ کو کہ جی آپ ادھر سے؟ ہمیں بھی تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کا وسیع ہونا چاہیے. مطلب ریاست آپ کی اپنی جگہ پہ ہے، آپ کی اپنی شناخت ہے، لیکن ہم پاکستانی ہیں. اس لیے مجھے یہ جان کے اس جگہ پہ جا کے کہ 51 آدمی اگر کام کرے کشمیری جا کے وزیر اعلیٰ بلوچستان ہاؤس میں، اچھے اگر 5 آ جاؤں ہم کیا کریں گے؟ ہم تو سڑکیں چوک کر دیں گے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگوں کے دلوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا، کہ اتنی بڑی چیز ہے. اور میں مزے کی آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے 2 وہاں پہ ایس پی وہ باغ کے ہیں، ان میں سے 2 سکے بھائی تھے. ان کے والد صاحب انسپکٹر شہید ہوئے تھے، وہ بھرتی ہوئے. ایک ایس پی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، ایک ابھی وہاں سروس میں ہے. اور آپ کے مظفر آباد اور باغ کے لوگ سب سے بڑی تعداد میں بلوچستان میں. اب یہ چیز دیکھ کے نا تو مجھے یہ چیز احساس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ بعضوں کا جب ہم سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو یہ کتنے سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کتنے متعصب ہیں اور ہم کس طرح ہیں. تو 51 آدمیوں کا کشمیریوں کا وہاں پہ ہونا، مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کشمیر کے ساتھ یعنی ان کی محبت بھی ہے اور وہ خیال بھی رکھ رہے ہیں. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں، آپ کے پرانے لوگ جو بھی کراچی میں رہے ہوں، جب بھی پرانے وقتوں میں ہمارے یہاں پہ یہ مطلب ہے لسانیت چلی، سندھی پنجابی کا جھگڑا ہوا ہوگا، سندھی مہاجر کا جھگڑا ہوا ہوگا، اس سارے میں کشمیری کو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. مطلب آپ یہ دیکھیں نا جو آپ کو مارجن ملے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے لوگ متعصب نہیں ہیں. مطلب مہاجر بھی آپ کے ساتھ نفرت نہیں کرتا، سندھی بھی آپ کے ساتھ نفرت نہیں کرتا. میں نے جب بھی دیکھا ہے انٹریکٹیو کر کے نا، وہ بڑی سمپیتھک ہوتے ہمارے لیے. تو ہمیں بھی اس کا جواب جو ہے نا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ اس کا جواب اس طرح کا دیں. آپ کے جب اس سے یہ ہوتا ہے تو جو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، اور ہم نے اس دفعہ ان کو وہاں پہ گزارش کی بلوچستان میں کہ آپ تھوڑا سا ہمارا کوٹا بڑھائیں. انہوں نے کہا جی جب بھی آپ نے جو کہنا، ہم نے اس سے پہلے بھی تو بات تو سچی تھی کہ مورلی ہم 51 آدمی وزیر اعلیٰ اس کے اندر ہے. تو انہوں نے کہا جی جو جیسے کہتے کوٹے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، کشمیریوں کا ہم کبھی اس میں کرتے نہیں ہیں، ہم پرائرٹی پہ کرتے. اچھا ان میں جو 1-2 لوگ تھے ہمیں سی آف کرنے آج کشمیری ایئرپورٹ تک ہمارے ساتھ آئے. تو اس میں یہ تھا کہ جو بھرتی ہوا اس نے کل بھانجے بھتیجے کی فائل بھی سامنے رکھی، جو افسر ہے اس نے وہ بھی اپروو کر دی. انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں پہ بڑا ایک، اور اس میں اب وہ بہترین بلوچی زبانیں بھی بولتے ہیں. مطلب کسی کا باپ گیا تھا اب آگے بیٹا نوکری کر رہا. یہ ایک بھی جو فضا ہوتی ہے، میں اس اینگل سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس ٹورسٹ رہیں گے. یہ چیز آپ نے ہر ایک آگے تک پہنچانی ہے کہ اتنے 15 روپے نہ 10 روپے نہ نان، پتہ چلے 300 روپے مانگ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ہندوستان سے آئے. مطلب ان کو اپنا سمجھے. آپ کے قبائل کی پہچان، آپ کے علاقوں کی پہچان، آپ کی نسلوں کی پہچان ان چیزوں سے ہوتی کہ وہ ہمارے بارے میں ایک تاثر لے کے جائیں کہ یا مطلب میں یہ بتاؤں کہ آپ پیسے تو کما رہے ہیں نا. راجہ الیاس صاحب چونکہ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، اور یہ آپ اور قاضی اسرائیل صاحب اور جو ادھر نیلم والی سائڈ پہ، اگر آپ نے ان سے پیسے لے لیے، آپ نے جاتے ہو ان کے بچے کا فیڈر جو ہے آپ نے فری میں اس میں دے دیا، یا آدھا کلو دودھ فری میں دے دیا، کیا ہوگا اس سے؟ پیسے تو آپ نے کما ہی لیے.
لیکن ان کا تاثر یا آپ ان کے لیے جب یہ جو دودھ انہوں نے وارم کرنا ہوتا ہے بچے کے لیے، آپ وہ گرم کر کے دے دیا، یا آپ نے آدھے کلو کے پیسے نہیں لیے تب تک آپ غریب ہو جائیں گے یا وہ غریب ہو جائیں گے. لیکن آپ کے بارے میں ایک جو اس کا ایک تاثر ہوگا، آپ جاتے ہوئے کسی کو کوئی سوینئر کے طور پہ کوئی چیز باندھ دیں اس کو کہ جی یہ میری طرف سے گفٹ ہے. یہ دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیے گا کہ لیبنیز ریسٹورنٹ دنیا میں کیوں پاپولر، ایک تو ہائیجین پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے لیبنیز، اور دوسرا آخر پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا آئٹم دیتے، کہتے جی یہ سویٹ ہماری طرف سے، یہ مکلاوا ہماری طرف سے، ان کا مشہور ہے، وہ کہتے جی یہ مکلاوا فری میں کمپلیمنٹری ہے. لوگوں کے اندر یہ چیزیں ڈالیں ان کو کہ بھائی لٹنے سے. میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کسی کا دیا نہیں جلا ہے، کبھی کسی کا کچھ نہیں بنا ہے. یہ وقتی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر 50 روپے 100 روپے کی جڑی ان بن کی ہے نا دیہڑی ماری ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کہ بلکہ ایسی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے 1000 روپیہ آپ کا ادھر سے جائے. اس لیے اس ٹکے ماری میں نہیں، اس طرف جانا چاہیے کہ جو قدرت والے کا آپ سخی بنے، سخاوت والا بنے، احسان والے بنے، اچھے بنے. اور آپ نے اگر ایک آدھا کلو یا ایک فیڈر اس کو دیا تو وہ جاتے ہوئے میاں بیوی کہیں گے یار بڑے نسلی لوگ ہیں، بڑے قبائلی. کتابوں میں آپ جتنے نسلی قبائلی ہوں، آپ کے عمل جو ہے نا وہ ظاہر کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمل سے آپ کی نسلوں کا پتہ چلتا ہے. یہ تبلیغ اور تعلیم عفنان صاحب آپ لوگ ادھر ہمارے پونچھ میں بھی ہمیں ہر در و دیوار تک پہنچانی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. امتیاز صاحب ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ یہ کرنے پہ اتر آتے. تو میری گزارش یہ تھی کہ بالکل آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اس کروفر والی نہیں، نہ ایسا کوئی سریا نہ کوئی بکرم. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ، کوئی آپ کا میں آدمی تھا، آپ میں سے ہی ہوں، آپ کا بھائی ہوں، کل بھی تھا، آج بھی ہوں، کل رہوں گا. لیکن ہمیں کام کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہمارے اندر جو جذبات ہیں، آج ہمارے پاس اپارچونیٹی ہے، ہم اپنے لیے بھی کچھ کریں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی کچھ کریں. تو بس میری طرف سے اتنا ہی تھا. شکریہ.